بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نجم اردو۔ کیا آپ بھی بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں؟ کسی سے بات کرنے میں آپ کو خوف آ رہا ہے، کسی سے کے پاس جانے میں آپ کو خوف آ رہا ہے؟ یہ خوف آتا ہے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، خوف کی سب سے بڑی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں، کوئی چیز آپ دل سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے یا آپ اسے اپنے سے اوپر جان رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اس میں خوف آ رہا ہے۔ اب آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی ایز اے ٹیچر کے پاس چلے گئے، بلکہ وہ آپ کے استاد ہے۔ اب آپ کو خوف نہیں جانی چاہیے، ایز اے ویلیو اور رسپیکٹ میں خوف الگ چیز ہے، لیکن آپ اگر اس کے اوپر خوف میں آتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے استاد ہیں، سے کچھ سوال کر لیں یا پوچھ لیں۔ دیکھیں، استاد تو سکھانے کے لیے، استاد ہمیں جو چیزیں ہیں وہ سکھاتا ہے۔ استاد یہ نہیں کرتا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں آتا ہے تو وہ الٹا کہتا ہے بھائی تمہیں کیوں نہیں آتا ہے۔ استاد کا کام ہے آپ کو سکھانا، تو آپ بالکل خوف نہ کھائیں۔ اب کچھ ایسے لیول کے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، کچھ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں خوف کھاتے ہیں۔ دیکھیں، بات کرنے میں لوگ خوف کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اپنے دل اور دماغ کو اس کی طرف آپ بالکل انوالو کر لیتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے اچھا یہ بندہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے، جو ہے بس یہی ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کی سوچ ہوتی ہے تو آپ کو پھر اس شخص سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے، آپ کے اندر بھی اچھائیاں ہیں، آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے، آپ کے اندر بھی ایبلٹی ہے، آپ کے اندر بھی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اور بلکہ ہوگا بھی آپ کے اندر، لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے کانفیڈنٹ کو، جب ہماری اپنی ایبلٹی کو، صلاحیت کو جب ہم اچھی طریقے سے استعمال کر سکیں گے، تو پھر ہمیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، بات چیت اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا، دیکھیں خوف انسان کیوں کھاتا ہے؟ خوف کی وجہ کیا ہے؟ خوف ہم بھی کھا سکتے ہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ کہیں جانے سے خوف آ رہا ہوتا ہے، کسی سے بات کرنے میں خوف آ رہا ہوتا ہے، اکیلے بیٹھنے میں خوف آ رہا ہوتا ہے۔ یہ خوف ہمارے دل و دماغ کی اپنی خوف ہوتی ہے۔ تو اس کو نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اتنا نہ سوچیں۔ اگر آپ کو کسی شخص سے بات کرنی ہے تو اس شخص کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیں۔ جب آپ سوچنا چھوڑ دیں گے تو آپ ایزی طریقے سے اس شخص سے بات کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جب آپ کسی سے حد سے زیادہ بات کرنے لگتے ہیں، حد سے زیادہ کسی سے آپ جو ہے وہ بارے میں سوچنے لگتے ہیں، یا حد سے زیادہ جو ہے آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کسی کے ایسی خیالات آپ کے دل میں آنے لگتی ہیں، تو آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور خوف سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیں، اور یا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کچھ جگہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایز اے لوگ فیوچرز پلاننگ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، خوف کھا رہے ہو کہ یار فیوچر میں کیا ہوگا، یار اس شخص کے پاس جا کے بات کروں گا تو کیا ہوگا، یار ابھی میں وہاں جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ خوف بالکل کھانا چھوڑ دیں۔ آپ خوف کے لیے نہیں بنے، آپ خوف بالکل نہ کھائیں۔ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اوپر کام کریں، آپ اپنے رہن سہن پر کام کریں، آپ اپنے ڈریسنگ پر کام کریں، آپ اپنے کانفیڈنٹ پر کام کریں، آپ اپنے صلاحیتوں پر کام کریں، یہاں تک کہ آپ اپنے مائنڈ پر جو آپ کی چیزیں آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے مائنڈ میں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میں اپنے دماغ سے کچھ چیزیں پروجیکٹ تیار کر سکتا ہوں اور میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو لوگوں کو پسند آئے گا، نہیں آئے گا کوئی بات نہیں، ہم دوسری چیزیں پھر تیار کر لیں گے۔ تو جب آپ اس طریقے سے کانسیپٹ اور اپنے دل میں چیزیں رکھیں گے، آپ کو بالکل بھی اس چیز سے خوف نہیں ہوگا۔ اور خوف ہوتا کیوں ہے؟ خوف سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے خوف کی، کہ ہم کسی بھی چیز کو کرتے ہیں دل میں یہ رکھ کے کرتے ہیں کہ یار ہم نے کیا، پتہ نہیں کسی کو پسند آیا نہیں آیا۔ تو یار ہم نے کسی کو پسند آنے یا نہیں آنے کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو بس اس لیے کیا کہ یہ ہمیں پسند ہے۔ جب آپ اپنے کام کو خود پسند کر کے کریں گے تو پھر آپ کے دل سے آٹومیٹک خوف دور ہونے لگے گی۔ اب آتے ہیں خوف کی دوسری ڈیفینیشن کی طرف۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ دیکھیں، خوف اور ڈر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یار ہم پریشر لائز پر آگے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی سے خوف ہوتا ہے، کسی چیز سے خوف ہوتا ہے، تو ہم اس میں بالکل پریشر لائز ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، ہم بالکل جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک کام کے بجائے ہم 4 کام ایک ساتھ کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوف ہوتا ہے اور پریشر ہوتا ہے۔ جب آپ پریشر اور خوف میں کوئی کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے ایک کام کیا تو وہ تو آپ کسی طریقے سے بھی حل کر دیں گے، لیکن جب آپ خوف کی وجہ سے 2 4 5 کام کو ایک ساتھ کرنے لگیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی کام بھی جو ہے آپ سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب آپ خوف میں رہ کے کوئی کام کریں گے تو کوئی کام آپ سے نہیں ہوگا، سارے کام آپ سے خراب ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا خوف کھائے بغیر آپ کوئی کام کریں، اور خوف کھائے بغیر، ڈرے بغیر، آپ پریشر میں آئے بغیر جو ہے ریلیکس ہو کر، مطمئن ہو کر آپ کسی مسئلے کو اگر سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس مسئلے کو بنا خوف کے، ڈر کے آپ اس مسئلے کو سالو کریں۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم کسی ڈر کی وجہ سے کوئی مسئلے کی طرف آتے ہیں نا،
تو کسی خوف کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پری پلاننگ ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ نے کسی سے ادھار لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 3 مہینے کے لیے اگر کسی سے ادھار لیا ہے تو آنے والے 1.5 مہینے یا 1 مہینے میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے، میں اس کو واپس کر دوں گا۔ لیکن جب وہ چیزیں گزر جاتی ہیں تو ہم پیسے نہیں دے پاتے ہیں، تو ہم خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ حالات کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ آج ہمارے پاس پیسے ہیں، کل ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہوں، تو لہٰذا آپ اتنی ہی اپنے اوپر بوجھ ڈالیں جتنا آپ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو، کہ آپ حد سے زیادہ ادھار میں نہ پھنس جائیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک خوف کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوف کھانا شروع کر دیں، کہ ہمیں ہر بات سے ڈر لگنا شروع ہوتا ہے، ہر بات سے خوف آنا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے دماغ میں اس خوف کے بارے میں سوچنا چھوڑیں، کیونکہ آپ کو یہ پریکٹس کرنے پڑے گی، کیونکہ جب خوف ہے وہ اتنی جلدی جاتا ہے نہیں ہے۔ آپ کو ایک حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ آیا کہ جو میں خوف کر رہا ہوں یا مجھے خوف آ رہا ہے، تو کیا واقعی میں وہ چیز ویسا ہی ہے جس طرح میں خوف کھا رہا ہوں۔ اب آپ اس چیز سے بالکل بھی خوف میں جب آپ مطمئن ہو جائیں گے کوئی چیز اصل دیکھ کر، تو پھر آپ کو اس چیز سے خوف آنا بند ہو جائے گا، اور کانفیڈنٹ کو بحال کریں۔ اور جو چیزیں جس چیز کے لیے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو خوف ہو رہا ہے، اس چیز سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کریں، اور ایز اے زندگی کے اندر خوشی کے ساتھ اور پرابلمس کو سالو کرتے ہوئے اور لائف کو اچھے طریقے سے گزارتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور مثبت سوچ کو آنے دیں، منفی سوچ کو اپنی قریب بھی نہیں آنے دیں، کیونکہ کچھ منفی خیالات ہوتی ہیں وہ خوف کی وجہ بنتی ہیں۔ جب ہم اچھی پازیٹیو سوچیں گے تو ہماری آٹومیٹک جو ہے خوف خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب ہم کوئی نیگیٹیوٹی سوچتے ہیں، کوئی منفی سوچ ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے خوف میں اضافہ کرتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں خوف کے بارے میں یہ چند چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو نجم اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہیں، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔